نوجوان شاعر کو آواز دے رہا ہوں، ایک نوجوان شاعر کو آواز دے رہا ہوں، 2-3 شعر پڑھ کے کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، طوطا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ دیکھیں خدا کی قسم شاعر کوئی نہیں پڑھتا، آپ پڑھواتے ہیں۔ کوئی شاعر بڑا نہیں ہوتا، آپ شاعر کو بڑا بناتے ہیں۔ آپ اگر نہیں چاہیں تو شاعر نہیں پڑھ سکتا۔ زمینداروں کی بستی ہے، شعر حاضر کر رہا ہوں کہ ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، طوطا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ۔ اطہر بھائی اپنے ہاتھوں کو ایسے پکڑ لیجئے کہ اب ہاتھ نہیں اٹھائیں گے داد کے لیے۔ ہاتھ کو پکڑ لیجئے، سب لوگ سوچ لیں کہ داد نہیں دیں گا۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں ہر سر تک کے، اور زمینداروں کی بستی ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، طوطا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ بہلول تو بہشت بنا اور میں تازیہ، دیکھیں گے کس طرف کو خریدار جائے گا۔ تو پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پر کربلا کا زمیندار۔ ہمارے بڑے بھائی تاج کامپوری صاحب، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پر کربلا کا زمیندار، نیزے پر کربلا کا زمیندار جائے گا۔ ہمارے بڑے بھائی تاج کانپوری ان کی انگلی پکڑ کے محفلوں میں آنا سیکھا اور اس طریقے سے حوصلہ افزائی کی، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں میرے پاس میں اتنی دیر تک کہ میں آپ کے درمیان رہوں گا۔ ابن ناظم کا کام ایک چارجر کے طریقے سے ہوتا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو جائے موبائل کی تو چارجر گھنٹوں میں لگا دیجیے، تھوڑا سا پھر بیٹری چلنے کے قابل ہو جائے، وہی میں کام کر رہا ہوں۔ وقت آپ کا ضائع نہیں کر رہا ہوں، مگر میں نے کہا ہے آپ سے کہ آپ اسی طریقے سے 3 گھنٹہ اگر میرا ساتھ دے دیں گے یہاں سے تو یہ محفل تاریخ لکھے گی اور شاعر بھی مختصر اور اپنا مخصوص کلام پیش کریں گے، کوئی ٹائم پاس نہیں کرے گا شاعر۔ آج نعرے صلوات سے استقبال کریں جناب سہیر سلطان پوری صاحب، نوجوان لب و لہجے کا شاعر، نعرے صلوات سے استقبال کریں۔ فرمائیں گے کس قدر سوکھے گلوں کا رنگ میں حملہ ہو گیا۔ مطلب پیش کرتا ہوں، سنیں حضرات۔ کس قدر سوکھے گلوں کا رنگ میں حملہ ہو گیا، اس قدر سوکھے گلوں کا رن میں حملہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو۔ جس شعر کے لیے میں اس کلام کا سنا وہ شعر سنیں پیش کرتا ہوں۔ خنجروں کو جان سے جانے کا خطرہ ہو گیا، شعر سنیں۔ اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم۔ سنیں شعر پیش کرتا ہوں۔ اس لیے ہر تعزیے
کے ساتھ رہتا ہے علم، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، یہ نہ کوئی کہہ سکے، اس لیے ہر تعزیے کے ساتھ رہتا ہے علم، یہ نہ کوئی کہہ سکے بھائی اکیلا ہو گیا، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا، کیا سمجھ، سینکڑوں کو قتل کر کے رن میں بولے یہ حبیب، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے شیر بوڑھا ہو گیا۔ بہت ہی جلدی ایک بڑا جلد سے جو پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے، دیکھ کر بالکل نیا مطلب پیش کرتا ہوں، پہلی مرتبہ کلام پڑھ رہا ہوں، دیکھ کر میدان میں تحریر شبر کا میزان، دیکھ کر میدان میں تحریر شبر کا مزاج، آج خود اترا رہا ہے تیغ حیدر کا مزاج۔ حضرات ان شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ پسند آئے گا۔ کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے، کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے، فاطمہ بھی جانتی ہے اپنے نوکر کا مزاج، فاطمہ بھی جانتی ہے اپنے نوکر کا مزاج، فاطمہ بھی جانتی ہے، کہہ دیا کپڑے کلائیں گے تو پھر آ جائیں گے، فاطمہ پہچانتی ہے اپنے نوکر کا مزاج، فاطمہ پہچانتی ہے اپنے نوکر کا مزاج، شام کے دربار میں عابد نے حاکم سے کہا، اتر تجھ پہ نہیں جچتا ہے منبر کا مزاج، اتر تجھ پہ نہیں جچتا ہے منبر کا مزاج، اس لیے ڈرتا ہے دشمن خامنائی سے زہیر، سنیں شعر، اس لیے ڈرتا ہے دشمن سے زہیر،
خامنائی سے زہیر ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہبر کا مزاج سے ملتا ہے اپنے نوکر کا مزاج اس لیے ڈرتا ہے دشمن خامنائی سے زہیر ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہبر کا مزاج ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہبر کا مزاج اس لیے ڈرتا ہے دشمن خامنائی سے زہیر اس لیے ڈرتا ہے دشمن خامنائی سے زہیر ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہبر کا مزاج بس یہیں سے ایک مطلب چنچل اور زحمت تمام بالکل نہیں مطلب آپ کو اس لیے ڈرتا ہے دشمن خامنائی سے زہیر اس لیے ڈرتا ہے دشمن خامنائی سے زہیر ہو بہو مختار سے ملتا ہے رہبر کا مزاج مختار سے ملتا ہے رہبر کا مزاج مرتضیٰ کی اس بے شکم نظر میں زمانتا ہوں اس کے بعد مرتضیٰ کی چوکھٹ پر آج کیا نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ آج کیا نہیں ملتا ہر یہاں سے ملتے ہیں ہر ملا نہیں ملتا یہاں سے ملتے ہیں ہر ملا حضرات مسلسل سفر ہے ایک ہفتے کا سفر تھا آج یہاں حاضر ہوا بالکل آواز نہیں ساتھ لیکن جو بھی انشاءاللہ میں حاضر کروں گا آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا یالی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یالی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں یالی وہ سنتے ہی منہ بگاڑ لیتے ہیں جن کے باپ دادا کا کچھ پتا نہیں
نہیں ملتا مرتضیٰ کی چوکھٹ پہ آج کیا نہیں ملتا آج کیا نہیں ملتا ذات یہ شعر بطور خاص پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے جو بھی بغض حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں سنیں شعر حضرات پیش کرتا ہوں جو بھی بغض حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں جو بھی بغض حیدر کو دل میں لے کے مرتے ہیں لعنتیں تو ملتی ہیں فاتحہ نہیں تو ملتی ہے فاتحہ نہیں ملتا فاتحہ نہیں ملتا ارے مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑے آئے تھے مصطفیٰ کی میت کو تم جو چھوڑے آئے تھے اس لیے تمہیں سیدھا راستہ نہیں تمہیں سیدھا نہیں ملتا راستہ نہیں ملتا اس لیے تمہیں سیدھا ذات آخری شعر اور زحمت تمام راستہ نہیں ملتا راستہ نہیں ملتا شیخ تیرا گھر مجھ کو بت قدا نظر آیا شیخ تیرا گھر مجھ کو بت قدا نظر آیا کیونکہ اس میں سرور کا تعزیہ نہیں ملتا تعزیہ نہیں